السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل شان بایولوجی لیکچر سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارا ویڈیو پر وقت مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سیل تھیوری اینڈ ڈسکوری آف سیل۔ سیل تھیوری کیا ہے؟ The cell theory states that all organisms are composed of similar unit of organization called cells۔ سیل تھیوری یہ بتاتا ہے کہ سارے آرگینزم جو ہے نا وہ ایک یونٹ سے بنے ہیں، اس کو ہم سیل کہتے ہیں۔ Before cell theory, people believe in spontaneous generation, which mean living things come from non-living things۔ سیل تھیوری سے پہلے جو تھیوری تھا، لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ جو لیونگ سیل جاندار چیزیں ہیں وہ غیر جاندار چیزوں سے بنے ہوئے ہیں۔ اس نظریے کو کہتے تھے اسپونٹینیس جنریشن آف سیل۔ ٹو سائنٹسٹ ڈسپرووڈ اسپونٹینیس جنریشن۔ دو سائنسدان تھے، انہوں نے یہ اسپونٹینیس جنریشن کا جو تھیوری تھا ان کو ڈسپروو کیا۔ ایک اس میں فرانسیسو ریڈی تھا۔ فرانسیسو ریڈی نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا۔ اس نے میٹ لیا اور 3 جار لیے، 3 میٹ کا ٹکڑے لیے، گوشت کا ٹکڑے لیے اور 3 جار لیے۔ ایک جار جو تھا اس کو اس میں گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا اور اوپن رکھا، کھلا رکھا۔ دوسرا اس میں گوشت کا ٹکڑا رکھا اور ایک کپڑے سے کور کیا، میگٹ سے کور کیا، اور تیسرا اس نے بالکل سیل کیا، اس میں بھی گوشت کا ٹکڑا رکھا۔ جب کچھ دن بعد اس نے دیکھا تو جو کھلا تھا اس میں میگٹس کا لاروا تھا، اور جو دونوں بند تھے، جو گاز کورڈ تھے جار، ان میں بھی میگٹس کا لاروا نہیں تھا اور سیل جار میں نہیں تھا۔ تو اس نے پروو کیا کہ جو میکرو آرگینزم ہے وہ نان لیونگ تھنگ سے نہیں بنے ہیں، وہ لیونگ آرگینزم جو میکرو آرگینزم ہے وہ بھی لیونگ آرگینزم سے بنیں گے۔ اس کے بعد پاسچر نے بھی ایکسپیریمنٹ کیا۔ پاسچر فرانسیسو کا جو ایکسپیریمنٹ تھا اس میں لوگوں نے سوال کیا کہ جاندار چیزوں کے لیے تو ہوا کا ضروری ہے، آکسیجن ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے بعد پاسچر نے ایکسپیریمنٹ کیا مائکرو آرگینزم پہ۔ پاسچر نے کیا پاسچر نے 2 جار لیے اور اس میں بروتھ ڈالا۔ Next he placed equal amount of the broth into long-necked flask. He left one flask with a straight neck, the other he bent to form an S shape. اس کا جو منہ تھا، اینڈ تھا، اس کو اس نے سیدھا رکھا ایک جار کا، اور دوسرا جار جو اس نے لیا تھا اس کا جو فلاسک کا جو نیک تھا اس کو ایس شیپ بینڈ کیا۔ پاسچر نے پھر دونوں جار کو بوائل کیا اور کچھ دنوں کے لیے رکھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ جو جار اوپن تھا، بالکل اسٹریٹ تھا، اس کا نیک اسٹریٹ تھا،
اس کا رنگ تبدیل ہوا تھا، اس کا کلر چینج ہوا تھا، اور جس کا نیک ایس شیپ تھا تو اس کا رنگ سیم وہی تھا جیسے پہلے تھا۔ اس نے یہ ڈسکور کیا، اس نے یہ کہا کہ جو اسٹریٹ نیک ہے جس جار کا، تو اس سے مائکرو آرگینزم ڈائریکٹلی جاتا ہے، اور جس جار کا نیک ایس شیپ ہے اس سے مائکرو آرگینزم آسانی سے نہیں جاتا، لہذا آکسیجن دونوں کو جاتا ہے لیونگ سیل کے لیے جو ضروری ہے، لیکن مائکرو آرگینزم اس سے نہیں جاتا اس شیپ سے۔ تو اس نے یہ پروو کیا کہ لیونگ آرگینزم جو لیونگ تھنگز ہے وہ نان لیونگ سے نہیں بنے، وہ لیونگ سیل سے بنے ہوئے ہیں۔ Pasteur proved that microorganisms do not spontaneous generate. پاسٹر نے بھی یہ پروو کیا کہ اسپونٹینیس جنریشن کا جو تھیوری ہے وہ غلط ہے۔ ڈیولپمنٹ آف سیل تھیوری۔ سیل تھیوری واز ایونچولی فارمولیٹڈ ان 1839۔ سیل تھیوری جو ہے نا وہ 1839 میں فارمولیٹڈ ہوا ہے، فارمولا یہ بنے ہوئے ہیں، تھیوری دیا ہوا ہے۔ دو سائنٹسٹ تھے، تھیوڈر شوان اینڈ میتھیوس شلیڈن are credited with coming up with the cell theory۔ سیل تھیوری جو ہے نا وہ یہ تھیوڈر شوان اینڈ میتھیوس شلیڈن نے بنایا تھا۔ شوان جو تھا وہ زوالوجسٹ تھا، اینیمل سیلز اس نے ڈسکور کیا، اور اینیمل سیل کا تھیوری اس نے دیا، اور پلانٹ سیل کا جو تھیوری دیا تھا وہ سلیڈن تھا۔ سیل تھیوری جو ہے نا اب یہ ہے آل نون آرگینزم، آل نون لیونگ تھنگس آر میڈ آف سیل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جاندار چیزیں ہیں وہ سیل سے بنے ہوئے ہیں۔ دا سیل از اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف لیونگ تھنگس۔ سیل دوسرا تھیوری جو پوائنٹس ہے، تھیوری کا پوائنٹس ہے وہ یہ ہے کہ سیل جو ہے نا وہ اسٹرکچر، یہ شیپ جو دیا ہے آرگینزم کو وہ بھی سیل نے دیا ہے، اور فنکشنل یونٹ بھی ہے۔ یہ جو کیمیکل ریئیکشن میں ہوتا ہے وہ بھی سیل میں ہوتا ہے، جو بھی ریئیکشن ہوتا ہے وہ سیل میں ہوتا ہے۔ آل سیل کم فرام فری ایگزسٹنگ سیل بائی ڈویژن، اور جو نیو سیل بنتے ہیں وہ فری ایگزسٹنگ سیل جو ہے نا، وہ پرانا سیل جو ہے نا وہ ڈیوائڈ ہوں گے تو نیو سیل بنیں گے، جیسے کہ مائٹوسس اور میاسس ہے۔ مائکروسکوپس۔ The cell theory would not exist if it was not for the development of the microscope and the work of others۔ سیل تھیوری بھی آج نہیں ہوتا اگر مائکروسکوپ نہیں ہوتا، تو سیل ڈسکوری بھی نہیں ہوتا۔ مائکروسکوپ پہلے جانسن نے مائکروسکوپ بنایا تھا۔ اس مائکروسکوپ کو انوینٹڈ فرسٹ کمپاؤنڈ مائکروسکوپ، یہ فرسٹ کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ہے 1595۔ اس نے لینس بنائے تھے اور اس کا ایک مائکروسکوپ بنایا تھا اس نے۔ اس کے بعد رابرٹ ہک جو تھا اس نے 1663 میں اس نے جو جانسن کا جو کام تھا، اس نے جانسن کا جو انوینشن تھا اس نے امپروو کیا، اور اس نے سیل بھی ڈسکور کیا۔ ہک observed caught the remain of dead tree bark۔ ہک نے ایک کار کا ٹکڑا لیا اور اس کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ دیا، coined the word cell، اور اس نے دیکھا کہ یہ ایک اس نے دیکھا کہ وہ کچھ کھانے تھے۔ کار جو مائکروسکوپ کے نیچے رکھا تو اس نے کچھ کھانے دیکھا، اس نے اس کھانوں کو نام دیا سیل،
اور یہ سیل جو ہے نا یہ لاطن ورڈز ہے, سیلولر سے لیا ہے اور اس کا مطلب ہے اسمال کمپارٹمنٹ. لیونہوک, when Leeuwenhoek 10 years later, Anton van Leeuwenhoek used his own single-lens microscope and was the first person to observe bacteria and protozoa. اس کے 10 سال بعد 1663 سے 10 سال بعد لیون ہوک ایک سائنٹسٹ تھا, اس نے ایک مائکروسکوپ یوز کیا سنگل لینس کا, جس سے اس نے بیکٹیریا اور پروٹوزوا کو آبزرو کیا. لیون ہوک کا مائکروسکوپ ہے یہ کمپاؤنڈ لائٹ مائکروسکوپ ہے جو آج یوز ہوتے ہیں. 2 بیسک سیل ٹائپس, سیل کے 2 ٹائپس ہے, بیسک سیل ٹائپس ہے, ایک پروکاریوٹک ہے ایک یوکاریوٹک ہے. پروکاریوٹک سیل جو ہے نا مینلی سنگل سیل آرگینزم ہے. یہ پروکاریوٹ میں سیل نیوکلیس کے ارد گرد اور آرگینیلی کے ارد گرد جو ہے نا وہ سیل میمبرین نہیں ہوتے, اور یوکاریوٹک میں سیل میمبرین نیوکلیس کے ارد گرد اور آرگینیلی کے ارد گرد سیل میمبرین ہوتے ہیں. اس میں زیادہ تر جو ہے نا ملٹی سیلر آرگینزم ہے, آل تھاٹ سم اور سنگل سیل بھی ہے, امیبا بھی ہے, الجی بھی ہے, یسٹ بھی ہے, یہ بھی یوکاریوٹک ہے. پروکاریوٹک سیلز